جی ماشاءاللہ، انڈیا سے ڈاکٹر رفیع صاحب آپ کی کال ہے. آپ بھی بڑا خوبصورت سوال لاتے ہیں، تو آج بھی بڑا خوبصورت سوال لائے ہیں شورا اور امارت کے حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ یہ تنازع تو دعوت تبلیغ کے دو طبقوں میں چل ہی رہا ہے. اس پر تفصیلی گفتگو تو میں عالمی ایشوز پر اسلامی نقطہ نظر کے پروگرام میں کر چکا ہوں، اور اس پر سارے پہلوؤں پر گفتگو ہو چکی ہے. تو بہرحال خلاصہ اس کا یہی ہے کہ امیر کے لیے شورا ضروری ہے اور شورا کے لیے امیر ضروری ہے. بس امیر بدلا نہیں جاتا. نہ تاریخ اسلام میں اس کے اندر کوئی مثال موجود ہے کہ ہر دفعہ امیر بدل دیا جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ جب امیر بنا دیا گیا بس وہی امیر رہا آخر سے آخر تک. اور وہ شورا جو ہے اسے مشورہ کرنے کے بعد پھر امیر پر جو القاء ہوتا ہے اس کے مطابق امیر فیصلہ کرتا ہے. تو شورا امیر کی پابند ہوتی ہے اور امیر جو ہے شورا سے مشورہ کرنے کا پابند ہوتا ہے. یہ ہے اسلام کا طریقہ کار. اور اسی طریقہ کار پر جو ہے سیرت کے اندر مثالیں ملتی ہیں، اور خلفاء راشدین کا سارا دور اسی طرح چلتا رہا. اور اس کے اندر یہ کہ کئی لوگوں کے مشورہ کر کے ایک امیر بنانا، اس کا بھی ثبوت موجود ہے. اور ایک آدمی جو امیر اپنے ثوابدید سے اپنے بعد کسی امیر کو نامزد کر دے، اس کی بھی یہ مثال موجود ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر بنا دیا کہ وہاں کوئی کسی سے مشورہ نہیں کیا، اپنی ثوابدید پہ بنا دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے شورا بنا دی، جیسے آپ نے خود بھی اس کو مینشن کیا، اور ان کو اختیار دے دیا کہ آپ مشورہ کر کے کسی ایک کو امیر بنا لیجئے. لہٰذا انہوں نے مشورہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا. تو دونوں مثالیں ملتی ہیں. لہٰذا دونوں طریقہ کار پر، لیکن بنانا امیر ہے ایک ضروری. لہٰذا ایک امارت جو ایک شخص کی ضروری ہے، وہ امیر پھر یہ کہ شورا سے مشورہ کرنے کے بعد پھر اس کو جو القاء ہو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. یہ وہ اسلام کا طریقہ. اور اسی طریقے سے اگر آج دعوت تبلیغ کے اندر بھی صورتحال پیدا ہو گئی، اس کا یہی کہا گیا، اس وقت بھی میں نے یہ موقف اختیار کیا، ایک امیر ضروری ہے کہ جیسے کہ مولانا سعد صاحب جو ہے وہ امیر بنے، امیر تبلیغ. لہذا بس ایک امیر ہے، وہ امارت کا نظام ان کی آگے شورا ہے، شورا سے مشورے کے ساتھ چلتے ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے کہیں نہیں ہے کہ جناب وہ شورا بن گئی اور بدل بدل کے امیر بنایا گیا، ایک دفعہ ایک امیر بن گیا جس کو دعوت تبلیغ کے میں جو فیصل کا نام دیتے ہیں کہ فیصل بنا دیا. لیکن اگر وہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اس فیصل بنانے کے زمانے میں بھی کہ جس کے اندر مفتی زین العابدین، مولانا سید احمد خان صاحب جیسے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، اور وہ جو ہے مولانا انعام الحسن صاحب نے وہ شورا بنائی تھی کہ تم لوگ مل کے ایک امیر بنا لینا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے طریقے کو اختیار کیا تھا، لیکن بعد میں وہ بنا ہی نہیں سکے. تقریباً کئی 25 سال 26 سال اسی طرح گزر گئے، امیر نہیں بنا سکے. اور اس کا اظہار جو ہے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سنا یہ کہ وہ حضرات یہ اظہار بھی کرتے رہے کہ افسوس ہے ہم تو اپنا ایک امیر مقرر نہیں کر سکے، آج تک ایک امیر مقرر نہیں کر سکے، اور وہ فیصل کے اوپر فیصلے کرتے آ رہے ہیں. سنت کا طریقہ اور سیرت کا مزاج یہی ہے کہ ایک امیر مقرر ہونا چاہیے. لہٰذا وہ ایک امیر مقرر ہو اور اس کے تحت آگے سارا کا سارا نظام چلے. اور پھر دعوت تبلیغ کے اندر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح ایک ہی امیر کا نظام چلتا رہا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت جی آئے، تو پھر اسی طریقے سے مولانا انعام الحسن صاحب وغیرہ، یہ نظام آگے چلتا رہا. تو اسی طریقے سے ہی کرنا ضروری ہے کہ امیر شورا سے مشورہ کرنے کا پابند ہو اور شورا جو ہے امیر کے ماتحت ہو. لہٰذا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ امیر بن گئے تو پھر وہ جو شورا جنہوں نے مل کے امیر بنایا تھا وہ بھی حضرت عثمان کے فیصلے کے پابند رہے اور اسی کے مطابق انہوں نے معاملے کو آگے بڑھایا. تو ورنہ اگر اپنی ثوابدید پہ کرتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر جب وہاں پر جو بلوا کیا تھا بلوائیوں نے، تو پھر وہ اپنے اختیارات سے کو فیصلہ کر کے بلوائیوں کی ٹھکائی لگاتے. لیکن چونکہ امیر نے کہا تھا خبردار کوئی ہاتھ نہ آگے بڑھائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون کا ایک قطرہ بہے. لہٰذا امیر کا حکم تھا، اطاعت امیر کی وجہ سے سارے صحابہ کے ہاتھ بندھ گئے. حضرت علی جیسے شیر خدا بھی خاموش، کیا کر سکتے ہیں کیونکہ امیر نے کہہ دیا خبردار. لہٰذا وہی ہوا، نتیجہ شہادت پر جا کے منتج ہوا. لیکن شہادت قبول کی حضرت عثمان غنی نے، لیکن ان کی حکم کی جو خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکا. حالانکہ وہی لوگ جو شورا کے جنہوں نے امیر بنایا حضرت عثمان غنی کو، اگر ان کے حکم سے باہر اور بالا تر ہوتے تو وہ یقیناً جو ہے وہ چڑھائی کرتے ان بلوائیوں پہ، ان بلوائیوں کو ٹھکائی کر کے ان کو بھگاتے، اپنے امیر کو بچاتے. لیکن امیر کا چونکہ حکم آ گیا تھا، اطاعت امیر جو ہے واجب ہے، لہٰذا کوئی صحابی نہیں بولا، سب خاموش رہے.
نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت عثمان نے شہادت قبول کر لی، لیکن یہ کہ وہ مسلمان کا خون بھی بہنا گوارا نہیں کیا۔ تو تاریخ کے حوالے سے بات یہی ہے کہ امیر یہ شورا کے سے مشورہ کرنے کا پابند اور شورا امیر کے فیصلے کی پابند ہو کر چلتی ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے اور اسی سے کامیابیاں اور کامرانیاں ہوتی ہیں۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔